بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کو بہت سے مواقع پر آزماتی ہے، لیکن اس آزمائش سے بے شک اللہ اپنے بندے کی حقیقت معلوم کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی دی گئی آزمائش پر کتنا پورا اترتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر انسان کا دل صاف ہو تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا اور اسے کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ دوستو، انسان کا ہر عمل اللہ کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ ہم اپنے ہر گناہ کی معافی اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والے کو بے شک رحمت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آج کے واقعے میں ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتائیں گے کہ جس میں ایک شخص دنیا کی نظر میں تو بہت گناہ گار ہے، لیکن آخر اس کی کون سی نیکی اللہ کو ایسی پسند آتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا ازالہ کر سکے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکے۔ ناظرین کرام، آج کا واقعہ 5 عورتوں پر مبنی ہے جنہوں نے تنہا جب ایک مرد کا جنازہ پڑھا تو کیا معجزہ رونما ہوا اور عورتوں کا یہ معجزہ دیکھ کر کیسے دوڑے لگی۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ بھارت کی ریاست سکم کے ایک گاؤں کا ہے جہاں ایک مسلمان شخص رہتا تھا جس نے 5 شادیاں کر رکھی تھیں۔ یہ شخص جس کا نام ہاشم تھا رات دن شراب کے نشے میں دھت رہتا اور گاؤں والے اس شخص کو بالکل پسند نہ تھے۔ اس سے ملنے سے بے کتراتے تھے، لیکن پھر اس کی 5 بیویاں ایک گھر میں اتفاق سے رہتی۔ ان میں سے 2 عورتوں سے ہاشم نے اس لیے نگاہ کر رکھا تھا کہ وہ بے سہارا تھیں۔ شراب پینے کی عادت کے علاوہ ہاشم اپنی بیویوں کے حق میں اچھا تھا۔ زیادہ شادیوں کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ ہاشم کی اولاد نہ تھی اور خود وہ اکلوتا تھا، اور یہ بھی اس کو دکھ تھا کہ اس کی نسل یہیں رک جائے گی، آگے نہ بڑھے گی۔ مگر 5 شادیوں کے باوجود اس کی اولاد نہ ہو پائی۔ شراب کی زیادتی کے باعث اس کا جگر ختم ہوتا جا رہا تھا اور 60 سال کی عمر میں وہ چارپائی سے جا لگا، بیمار رہنے لگا، مگر پھر بھی شراب نہ چھوڑی۔ اس کی بیویاں بہت پریشان تھی اور ان کے منع کرنے کے باوجود ہاشم شراب پینا نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک رات یوں ہوا، اس نے حد سے زیادہ شراب پی لی اور سو گیا۔ صبح جب اس کی بیوی نے اسے جگایا تو وہ نہ جاگا۔ غور کرنے پہ پتا چلا کہ اس کی سانسیں بھی نہیں چل رہی۔ سبھی بیویاں اکٹھی ہو گئیں اور جب دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو چیخنے اور رونے لگی، کیونکہ ہاشم کی نہ سانسیں چل رہی تھی اور نہ دل کی دھڑکن۔ ناظرین کرام، اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ انہوں نے گاؤں والوں کو مطلع کیا، مگر گاؤں والے تو اس شخص سے پہلے ہی بیزار تھے۔ کوئی شخص نہ آیا، نہ ہی کوئی شخص اس کی مدد کرنے کو تیار تھا۔ شام ہونے کو آ گئی، گاؤں سے کوئی شخص اخلاقاً بھی نہ آیا، حتیٰ کہ قریبی مسجد جا کر انہوں نے امام مسجد سے درخواست کی کہ غسل اور جنازے کا ہی بندوبست کروا دیں، مگر امام مسجد نے صاف انکار کر دیا کہ بیوی، تمہارا شوہر شرابی، جواری اور بد اخلاق تھا، میں اس کا جنازہ نہ پڑھاؤں گا، بہتر ہے کسی اور سے یہ کروا لیں۔ ناظرین کرام، ان 5 خواتین کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اب 5 بیویوں پر یہ بات صاف واضح تھی کہ جو کرنا ہے ان کو ہی کرنا ہے۔ بہرحال انہوں نے 4 لاچار کفن اور قبرستان میں قبر کا بندوبست کیا اور اپنے ایک جاننے والی قریبی گاؤں کی خاتون جو کہ ایک مدرسے میں عالمہ تھی ان کو بلوایا اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے حدیث کی روشنی میں بتایا کہ عورت مرد کا جنازہ پڑھ سکتی ہے، اس لیے اللہ تو بہتر جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے، تو اب جب کوئی چارہ نہیں ہے تو ہمیں ہی اس کا جنازہ پڑھنا پڑے گا۔ تم لوگ میت کو غسل دو، کفن پڑھاؤ، ہم ہی میت کا جنازہ پڑھیں گے اور پھر تدفین بھی خود ہی کرنے لے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ اپنی نوعیت کا عجیب ہی معاملہ تھا۔ بہرحال بیویوں نے اپنے شوہر کو غسل دیا، کفن پہنایا اور گھر میں ہی اس کی میت رکھ کر جنازہ پڑھنے لگی۔ عالمہ ان 5 خواتین کی امامت کرتے ہوئے نماز جنازہ کو پڑھا رہی تھی، لیکن ناظرین کرام، ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ پڑھنا شروع کیا تو ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جس نے ان خواتین کی دوڑیں لگوا دی۔ ناظرین کرام، آپ یقین نہیں کریں گے مگر یہ سچ ہے کہ نماز جنازہ بھی شروع ہی کیا تھا کہ مردے نے لیٹے لیٹے اپنی بیویوں کو باری باری نام سے پکارنا شروع کیا۔ پہلے تو سب کو وہم لگا، مگر جب مردے نے جواب نہ پایا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور خود کو کفن میں دیکھ کر اس سے پہلے کہ وہ حیران ہوتا، ان سبھی خواتین نے چیختے ہوئے دوڑیں لگا دی اور کمرے سے باہر جا کر سانس دیا۔ اب ہاشم کفن سمیت ہی ان کو پکارنے لگا۔ بڑی ہمت کر کے وہ کمرے میں آئیں اور جب اپنے شوہر کو زندہ پایا اور یہ یقین کر لیا کہ یہ کوئی وہم نہیں، تب ان کی جان میں جان آئی۔
بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ ان کا شوہر سکتے کی حالت میں تھا یا مر چکا تھا، یہ تو نہیں معلوم، مگر کسی صورت اس کی سانسیں دوبارہ چل پڑی تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کو سارا ماجرا سنایا اور ہاشم نے جب یہ سنا کہ اس کے تو جنازے پر آنے کو کوئی تیار نہ تھا تو وہ رونے لگا۔ اس نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ شروع کی اور ارادہ کر لیا کہ وہ پورے گاؤں کے ہر شخص کے پاس جائے گا اور جن کا بھی دانستہ یا غیر دانستہ اس کی وجہ سے دل دکھا ہے ان سے پاؤں پکڑ کر معافی مانگے گا، شراب سے توبہ کرے گا، نماز شروع کرے گا۔ وہ موت کو قریب سے دیکھ چکا تھا، جان گیا تھا۔ شاید اس کو یہ مہلت اللہ نے اس لیے عطا کی تھی کہ وہ باہر جتنا بھی برا تھا، شرابی تھا، جواری تھا، لیکن وہ بیویوں کے حق میں اچھا تھا اور 2 ایسی عورتوں کی بھی کفالت کرتا اور ان کو اپنے نکاح میں لے رکھا تھا جو بے سہارا تھی، جن کا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ ناظرین کرام، یقین جانیے کہ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ شخص جنہیں اللہ تبارک و تعالی توبہ کی مہلت عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم لوگ غفلت میں زندگی بتا دیتے ہیں یا پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں کل بھی موقع مل جائے گا۔ آج گناہ یا غلطی اگر سرزد ہو بھی چکی ہے اور ہم جانتے بھی ہیں کہ ہم غلط ہیں تو بھی غفلت میں رہتے ہیں، تو بھی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، جبکہ یقین جانیے کل آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے، کسی کو کچھ پتا نہیں کہ کون سا لمحہ آخری ہو۔ ناظرین کرام، ہر کسی کو موقع نہیں دیا جاتا اور کب واپسی کا حکم صادر ہو جائے اور آنکھیں بند ہو جائیں، اس سے پہلے ہماری آنکھیں کھلنا بہت ضروری ہے۔ ہر لمحہ آخری سمجھ کر اگر جیا جائے تو شاید ہر لمحہ ہی توبہ کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وقت سے پہلے توبہ کی مہلت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔